السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ویئرس خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک تھوڑا سا سینسیٹیو ہے۔ کچھ لوگوں کو کسی بارے میں پتہ ہوتا نہیں ہے، بس وہ ٹانگ اڑا دیتے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنے سیاسی فائدے کے لیے، اپنے وقتی فائدے کے لیے یا کسی بھی فائدے کے لیے وہ دوسروں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ ایک محترمہ ہے، پہلے آپ ان کی بات سنیں۔ یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ الطاف حسین صاحب بزرگ ہیں، بیمار ہیں اور انتہائی بیمار ہیں، اور ساری زندگی انہوں نے اپنے ہی وطن سے، اپنے ہی مہاجر کمیونٹی سے جلا وطنی میں گزاری۔ ان کے خلاف پاکستان کے وڈیرے، پاکستان کے سردار سازشوں میں ہمیشہ ملوث رہے، اور آج وہ سندھ پر بغیر کسی کمپٹیشن کے، بغیر کسی چیلنج کے حکومت کر رہے ہیں۔ ان وڈیروں اور سرداروں کی حکومت میں جس طریقے سے سندھ کے عوام کو غلام بنایا گیا ہے، جس طریقے سے ان کو قیدی بنا لیا گیا ہے، جس طریقے سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، جبر کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے مہاجر کمیونٹی کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ وفاقی حکومت کو، مقتدر حلقوں کو ضرور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر میری اس ریکویسٹ پر غور کرنا چاہیے، اور سیاستدان جو الطاف حسین صاحب کو، جو کہ غریب طبقے سے سامنے آئے اور اپنے مہاجر کمیونٹی کے لیے آواز اٹھائی، ان کے لیے حقوق مانگے، ان کے خلاف جو وڈیرا شاہی اور سرداری نظام نے سازشیں کی، اس کو بھی ذہن میں رکھے، اس پروپیگنڈے کو بھی ذہن میں رکھے۔ تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ محترم الطاف حسین صاحب کو اس عمر میں، جبکہ اب بہت بزرگ ہیں، بہت بیمار ہیں، ان کو اپنے وطن آنے دیا جائے، ان کو اپنے مہاجر کمیونٹی کے درمیان رہنے دیا جائے۔ اس سے ایک مہاجر کمیونٹی کو خوشی ملے گی۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جب ان کو آپ وطن واپس آنے کی اجازت دیں گے، اپنے ہی وطن، اپنے ہی ملک، تو وہ نہ صرف وہ خوش ہوں گے، نہ صرف ان کو اپنے وطن پر اپنی آخری عمر گزارنے کا موقع ملے گا، بلکہ ان کی جو مہاجر کمیونٹی ہے وہ بھی بہت خوش ہوگی۔ اور جو سندھ کی جو حکومت ہے، جس طریقے سے شتر بے مہار ان کی بدماشیاں ہیں، ان کی قتل و غارت ہیں، وسائل کی لوٹ مار ہے، اور جو ان کے ایجنٹ ہیں، جعلی لیڈر ہیں، نام نہاد لیڈر ہیں، جو مہاجر قومی موومنٹ کو جنہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، ان کے اشاروں پر، تو یہ سسٹم جو ہے یہ درست ہو جائے گا، اور کم از کم ان کو ایک خوف ہو جائے گا کہ کوئی تو چیلنج کرنے والا ہے، کوئی تو اپنے مہاجر کمیونٹی کے لیے حقیقی طور پر بولنے والا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ محترم الطاف حسین صاحب کو پاکستان آنے کی اجازت دی جائے، ان کو اپنی آخری عمر اپنے ہی لوگوں میں، اپنے ہی وطن پر گزارنے کی اجازت دی جائے۔ محترمہ، کیا آپ الطاف حسین کے مظالم بھول گئی ہیں جو انہوں نے کراچی میں ڈھائے ہیں؟ سانحہ 12 مئی کے حوالے سے ہو یا منظر امام کو جو قتل کیا گیا تھا اس کے حوالے سے، وہ تو اس کو شہید کہتے ہیں۔ پاکستان میں ہر کسی نے شہید کی ڈیفینیشن اپنے حساب سے سیٹ کی ہوئی ہے۔ شہید اصل میں صرف وہ ہے جس کو شریعت نے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ شہید ہے، باقی کوئی شہید نہیں ہے، وہ سب اپنے اپنے حساب سے خود کو شہید کہہ لیتے۔ آج الطاف حسین آپ کو بزرگ نظر آ رہے ہیں، آپ کو جب نظر نہیں آ رہا تھا جب وہ مظالم ڈھا رہے تھے کراچی میں، بوری بند لاشوں کی صورتوں میں، ہنگامہ آرائی کی صورتوں میں، کوئی فطرے کی پرچی نہ لے تو روزے کی حالت میں اس کو قتل کر دینا، کوئی بھتہ نہ دے تو اس کو پوری فیملی سمیت غائب کر دینا، بوری بند کر دینا۔ تب آپ کہاں تھی؟ تب آپ نے تو کچھ نہیں بولا۔ آپ سندھ کی بات کر رہی ہیں، آپ سے تو اپنا کے پی کے نہیں سنبھالا جا رہا۔ کے پی کے میں لوگ کس طرح مظالم کا شکار ہوئے ہوئے ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں سندھ کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، یہ بولنے میں آپ کی زبان ٹوٹ رہی ہے کہ پورے پاکستان کو غلام بنایا ہوا ہے۔ آپ اپنا جا کے پی کے سنبھالیں، وہ آپ سے سنبھل نہیں رہا۔ آپ آ گئی سندھ کی طرف۔ آپ کو سندھ کے بارے میں پتہ کیا ہے؟ کراچی کے بارے میں آپ کو پتہ کیا ہے؟ میں خود ایک مہاجر کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے دیکھے ان کے مظالم یہ کس طرح ظلم کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں پاور آنے کی دیر ہے، یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان میں سارے لوگ برے ہیں، لیکن اکثریت ان میں برے لوگوں کی ہے، جرائم پیشہ افراد کی ہے، جو دوسروں کو جانور سمجھتے ہیں۔ دنگا فساد کرنا، بھتہ لینا، بوری بند لاشیں پیک کرنا، یہ سب ان کا پیشہ ہے۔ اگر آپ کو الطاف حسین سے اتنی ہمدردی ہو رہی ہے میڈم، تو آپ اس کو اپنے گھر لے جائیں، یا آپ خود لندن چلی جائیں، ان کے ساتھ وہاں رہیں۔ آپ پلیز ان کو کراچی آنے کا مشورہ نہ دیں، نہ پاکستان آنے کا مشورہ دیں۔ اگر آپ کو ان سے بہت زیادہ ہمدردی ہے، ان کی اتنی بزرگی کی آپ کو پرواہ ہو رہی ہے، تو آپ لندن چلی جائیں ان کے پاس۔
اور یہ پورا پاکستان جانتا ہے، میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، ریکارڈ پہ ہیں یہ، کہ الطاف حسین کس طرح دھمکیاں دیتے تھے، کس طرح اپنے 90 میں رابطہ کمیٹی کو ہدایات دیتے تھے کہ کس کو قتل کرنا ہے، کس کو اٹھانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، آن ریکارڈ ہے سب۔ جس کسی کو بھی ثبوت چاہیے، سارے ثبوت انٹرنیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں، ہر طرح کی چیزیں ان کے خلاف بھری پڑی ہیں، تو ثبوت کسی کو مانگنے کی یا کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہاجر کمیونٹی اپنا بہتر خود دیکھ لے گی میڈم، آپ اپنا کے پی کے سنبھالیں، آپ سے وہ سنبھل نہیں رہا۔ سارا پاکستان جانتا ہے آپ نے ایک مخلص لیڈر کے اوپر کتنی بہتان تراشیاں کی ہیں، کس طرح کے الزامات لگائے ہیں آپ نے، تو آپ اپنا دیکھیں میڈم۔ کراچی کے لوگ، کراچی کی عوام، مہاجر کمیونٹی اپنا دیکھ لے گی کیا ان کے لیے بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ کسی باہر والے کو ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی کہ ان کے لیے الطاف حسین بہتر ہے یا کوئی دوسرا بہتر ہے۔ بہت مشکلوں سے، بہت مدتوں کے بعد ہم اس اذیت سے، اس گنڈا راج مافیا سے باہر نکلے ہیں، دوبارہ اس میں ہمیں مت دھکیلیں۔ اور پوری پاکستانی قوم غلام بنی ہوئی ہے، صرف سندھ کے لوگ غلام بنے ہوئے ہیں، یہ الفاظ نہ بولا کریں، یہ غلط جملہ۔ اور کراچی میں چند لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ ایم کیو ایم کی جماعت دوبارہ کراچی پر مسلط ہو، اور وہی مظالم، وہی گنڈا راج، وہی بھتہ، وہی بوری بند لاشیں، وہی پرچیاں، وہی فطرے کی پرچیاں، یہ سب اب ہم بھگتنا نہیں چاہتے، بس بہت بھگت لیا۔ اگر میری اس ویڈیو میں کسی کو کوئی بات میری بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہتا ہوں، دل بہت دکھا ہوا ہے، ہمارے ہی لوگوں نے ہمیں بہت مارا، کسی باہر والے نے آ کے نہیں مارا، اور یہ ابھی بھی کراچی والوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، جو بھی قیادت ہے ایم کیو ایم کی، چاہے وہ سندھ حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہو یا وفاق کے ساتھ، یہ ابھی بھی کراچی والوں کا سودا کرتے ہیں، یہ ابھی بھی کراچی والوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، یہ بس اپنے سیاسی فائدے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے ان کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں، نہ یہ کسی مسئلے پہ کراچی کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نہ پانی کی، نہ بجلی کی، نہ گیس کی۔ دل بہت دکھتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر۔ اب اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے اور کراچی کی عوام کا اور پاکستان کی عوام کا بہتر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کریے گا۔ اللہ حافظ۔